امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ڈرون حملے کو افسوسناک غلطی قرار دیتے ہوئے متاثرین سے معافی مانگی ہے۔ اس کے بعد ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین نے کہا کہ جس خاندان کے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہوں ان کے لیے صرف معذرت کافی نہیں ہے۔ ایمل احمدی، جس کی 3 سالہ بیٹی ملکہ بھی اس امریکی ڈرون حملے میں جاں بحق ہو گئی تھی، ہفتے کو ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ہمارا خاندان امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تحقیقات کر کے حملے کے ذمہ دار فوجی اہلکاروں کو سزا دیں۔ That's not enough for us. That's not enough. That's for sorry. یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، صرف افسوس کرنا اور معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ جس نے بھی معصوم بچوں کا قتل کیا ان کے خلاف تحقیقات کر کے کارروائی کرے۔ I want for USA justice that to doing this action they should punish it by USA. Yeah. ایمل احمدی نے مزید کہا کہ خاندان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کے نقصانات کی بھرپائی کے لیے مالی معاوضہ دیا جائے اور خاندان کے تمام افراد کو تیسرے ملک میں منتقل کیا جائے۔ We lost 10 members of our family that have the USA's gave all the word for us that no one's ہم نے اپنے خاندان کے 10 افراد کو کھو دیا ہے۔ اگر امریکہ پوری دنیا بھی ہمیں دے رہا ہے تو کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں آئے گا۔ میں یو ایس اے سے چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے مالی معاوضہ ادا کرے اور وہ ہمیں بیرون ملک کسی محفوظ ملک میں منتقل کرے، کیونکہ ہمیں یہاں بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے اعلیٰ جنرل فرینک میکنزی نے جمعہ کے روز پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ کابل میں ہونے والے ڈرون حملے کے بارے میں امریکی فوجی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جس گاڑی پر حملہ ہوا تھا اور جو بھی لوگ اس حملے میں جاں بحق ہوئے تھے وہ داعش کے شدت پسند نہیں تھے اور نہ ہی ان سے کابل ایئرپورٹ پر موجود امریکی فوجیوں کو براہ راست کوئی خطرہ تھا۔ میکنزی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ حملہ ایک غلطی تھی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اور امریکہ متاثرین کے خاندان کو معاوضے کی ادائیگی کرنے پر غور و خوض کر رہا ہے۔ I'm here to brief the results of the investigation I directed following the report of civilian casualties from our strike in Kabul on 29 August. میں یہاں 29 اگست کو کابل میں ہمارے حملے سے شہری ہلاکتوں کی رپورٹ کے بعد میں نے جس تفتیش کی ہدایت دی تھی اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تحقیقات کے نتائج کا مکمل جائزہ لینے کے بعد مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ اس ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 عام شہری المناک طور پر ہلاک ہوئے ہیں۔ جس گاڑی پر حملہ ہوا یا جو مارے گئے وہ داعش کے شدت پسند نہیں تھے اور نہ ہی ان سے کابل ایئرپورٹ پر موجود امریکی فوجیوں کو براہ راست کوئی خطرہ تھا۔ میں جان بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور دوستوں سے گہری تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ حملہ اس یقین کے ساتھ کیا گیا تھا کہ یہ ہماری افواج اور ہوائی اڈے پر انخلا کے لیے آنے والے خطرے کو روک دے گا، لیکن یہ ایک المناک غلطی تھی۔ میں ان سے اور ان کے اہل خانہ سے مخلصانہ معذرت خواہ ہوں۔ بحیثیت جنگی کمانڈر میں حملے اور اس کے افسوسناک نتائج کا مکمل طور پر ذمہ دار ہوں۔ That it would prevent an imminent threat to our forces and the evacuees at the airport. But it was a mistake, and I offer my sincere apology. As the combatant commander, I am fully responsible for this strike and its tragic outcome. اس سے قبل امریکی ڈرون حملے کے متاثرین نے اپنے خاندان کے 10 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ سے معافی مانگنے اور خاندان کو دوسرے ملک میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ I want for the USA for America. میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے نمائندے یہاں آئیں اور مجھ سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں۔ میں ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں۔ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اپنے خاندان کے 10 افراد کو کھو دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکیوں نے جو ہم پر الزام عائد کیا ہے اسے ثابت کریں اگر یہ سچ ہے، اور اگر یہ سچ نہیں ہے تو انہیں اسے قبول کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جان و مال کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب بے قصور تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہاں نشانہ بنایا، لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ امریکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، کیونکہ یہ ان کی غلطی ہے۔ I want for you say that accept their problem. They are mistaken here.
ड्रोन हमले में हलाक जुमरी अहमद के भाई एमल अहमदी का कहना है कि उसका भाई दरहकीकत एक अमरीकी इमदादी ग्रुप न्यूट्रिशन एंड एजुकेशनल इंटरनेशनल का मुलाजिम था जो अफगानिस्तान में किल्लत ग़िज़ाइयत के खात्मे के लिए काम कर रहा था और इमिग्रेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत अमेरिका जाने का ख्वाहिशमंद था। उसने अमेरिका में दोबारा आबाद होने के लिए दरख्वास्त भी दी थी। वाज़िह है कि ये जानलेवा हमला अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल तक जारी रहने वाली जंग से कबल आखिरी कार्रवाइयों में से एक था। यह हमला 29 अगस्त को काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा हामिद करज़ई के करीब अमरीकी शहरियों के इनखला और अफगानिस्तान से फौजी इनखला के आखिरी दिनों में अफरा तफरी के दौरान किया गया था। अमरीकी फौज ने उस वक्त दावा किया था कि उसने मुतअद्दिद खुदकुश हमला आवरों को हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला करने से रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।